چھوٹے گناہوں کو معاف کر کے عزت کے ٹھکانے میں تمہیں داخل کرے گا، جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب بڑے گناہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، بعض لوگوں نے کہا 7 بڑے گناہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا 10 بڑے گناہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا 70 بڑے گناہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا 700 بڑے گناہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، مجھے ایک بات بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ سیدنا مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آپ ارشاد فرماتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ کی بات چھوڑ، بات یہ ہے کہ تو نافرمانی کس کی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنے بڑے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اگر گناہ چھوٹا بھی ہو تو اللہ اکبر، وہ گویا کہ بڑے رب کی نافرمانی ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کوئی بھی ہو، مجھے تو اتنا سمجھتا ہے انسان کوئی بھی گناہ کرے اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، آقا کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم گناہوں کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہیں، اب ہم گناہوں کے نتیجے پر نظر نہیں رکھتے، گناہوں کے انجام پر نظر نہیں رکھتے۔ حیرت کی بات یہ ہے، اگر ہاتھ میں چھری ہو تو انسان چھری کو سنبھال کر کے اس سے پھل کاٹتا ہے کہ میرا ہاتھ نہ کٹ جائے، سامنے آگ جل رہی ہو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نادان انسان، اگر چھری سے ہاتھ کٹے گا تکلیف ضرور ہوگی، لیکن تو ہمیشہ کے لیے برباد نہیں ہوگا۔ دنیا کی آگ کی چنگاری اگر تیرے جسم پر آ گئی، چھالا تو آئے گا لیکن تو ہمیشہ کے لیے برباد نہیں ہوگا۔ مگر یہ گناہ تجھے اور تیری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں۔ آؤ حدیث رسول سنو، اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ کرنے والوں، ماں باپ کے گناہ بچوں کو تباہی کے دہانے پر لے جاتے ہیں، بچوں کو بربادی کے دہانے پہ لے جاتے ہیں۔ او ماں باپ، تم کیسے ماں باپ ہو؟ اپنے بچوں کی دنیا کی راحت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کوئی کلکتہ کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کوئی دلی کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کوئی ممبئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے۔ بتاؤ، وطن چھوڑ کر کے بے وطن در در بھٹکنے والوں کیوں بھٹک رہے ہو؟ اسی لیے نا کہ تمہارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، تمہارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ مگر سنو، اگر تم نے دولت جمع کر لی تو بچوں کا مستقبل بہتر نہیں ہوگا اس سے، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، دل کے کانوں سے حدیث سننا، پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، یہ حدیث دل پر لکھ کر لے جانا۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، یعنی نیک عمل کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور اس کو برکت عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ کی برکت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ برکت کیسے ملے گی؟ تعویذات سے نہیں۔ برکت کیسے ملے گی؟ صرف کسی کا چہرہ دیکھنے سے نہیں۔ برکت کیسے ملے گی؟ صرف بزرگوں کے ہاتھ چومنے سے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو منع کرنے آیا کہ بزرگوں کے ہاتھ نہ چومو، ایسی بات نہیں۔ چومو، تعویذات بھی لو، بزرگوں کی زیارت بھی کرو، لیکن اصل برکت کہاں سے ملے گی؟ اللہ فرما رہا ہے، جب تم میری فرما برداری کر کے مجھے راضی کرتے ہو، اللہ اللہ، جب تم میری فرما برداری کر کے تم مجھے راضی کرتے ہو تو میں تمہیں نا ختم ہونے والی برکت عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کبھی ختم نہیں ہوگی برکت، نسلوں تک باقی رہے گی، صدیوں تک باقی رہے گی۔ اور پھر دوسرا رخ سنو، پھر اللہ فرماتا ہے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ توجہ کرنا، اپنے بچوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ، اپنے پوتا پوتیوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ، اپنے نواسے نواسیوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے، سچا خدا فرما رہا ہے، جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں اور پھر تم پہ لعنت کرتا ہوں، لعنت، اور وہ لعنت
تمہاری 7 پشتوں تک باقی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھو ان علماء سے لعنت کا مطلب کیا ہے؟ ایک عام آدمی کی لعنت تم پہ پڑ جائے تو تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، جب اللہ کی لعنت تم پہ پڑے گی اور تمہاری 7 پشتوں تک پڑے گی تو پھر تمہیں رحمت کیسے نصیب ہوگی؟ تم رحمت الہی کے مستحق کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ پتہ چلا گناہوں سے 7 پشتوں تک لعنت پہنچتی ہے، 7 پشتیں برباد ہوتی ہے، 7 پشتیں تباہ ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، اسی لیے اللہ فرما رہا ہے گناہ کبیرہ سے بچو۔ اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ جتنی وقت میں گنجائش ہے، 1 گھنٹے کا وقت میرے پاس تھا جس میں سے 10-15 منٹ کا وقت جا چکا ہے، 40-45 منٹ کے ٹائم میں اب میں آپ کے سامنے جلدی جلدی گناہ کبیرہ کی فہرست پڑھتا ہوں۔ یہ گناہ کبیرہ کیا ہے تاکہ آپ ہم اس سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے گناہ کبیرہ، اللہ اکبر، جو سب سے بڑا اکبر الکبائر ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایسا گناہ، ہر گناہ بخش دیا جائے گا لیکن یہ گناہ نہیں بخشا جائے گا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک، شرک سے بچو۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہے اس میں کسی کو شامل کرنا، یہ شرک ہے۔ شرک، اور شرک سارے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ معاذ اللہ، بہت سارے مسلمان بت خانوں کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ فلموں میں دیکھ کر کے، سیریلوں میں دیکھ کر کے ایمان لوگوں کا کمزور ہو رہا ہے۔ چلو مسجد میں بات نہیں بنتی تو پھر بت خانوں کی طرف بھی چلو۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، تمہارے اور میرے اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں، کسی کی قوت نہیں، کسی کی شان و شوکت نہیں۔ ارے نادان، اپنے اللہ کی طاقت کا اندازہ لگا کہ اپنے اللہ کی شان کیا ہے، جس کو تو وحدہ لا شریک مانتا ہے، جس کو تو الہ مانتا ہے، جس کو تو خدا مانتا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ پتا اس کی شان تجھے؟ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ کو اس نے پیدا کیا ہے، اس نے بنایا ہے۔ محمد الرسول اللہ کو اس نے بنایا ہے۔ اب بتاؤ وہ محمد کیا ہے؟ روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جائیں، اشارہ کریں تو سورج پلٹ کر آ جائیں، اشارہ کریں تو جابر کے مردہ بچوں میں جان پیدا ہو جائے، بکری کھا کر اس پہ ہاتھ رکھ کر دعا کریں تو اللہ بکری کو کھڑا کر دے، حضرت قتادہ کی آنکھ اگر باہر آ جائے، اپنا لعاب لگا کر کے قتادہ کی آنکھ رکھ دے تو پہلے سے زیادہ قتادہ کی آنکھ روشن ہو جائے، کھاری کنویں کے اندر اگر اپنا لعاب ڈال دے تو کھاری کنویں میٹھے ہو جائے، سوکھے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دے تو سوکھے کنویں پانی سے بھر جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی شان یہ ہے، لوگ حضور کا حسن دیکھ کر کے پکار اٹھے کہ ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ ان کا حال یہ ہے، رستہ چلے تو پتھر پر نشانے قدم پڑتے ہیں، تو پتھر پر نشانے قدم ظاہر ہوتے ہیں، اور مٹی پہ پیر رکھتے ہیں تو مٹی پہ قدم کا نشان نہیں پڑتا۔ وہ چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتا ہے، وہ چلتے ہیں ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی، وہ چلتے ہیں تو سفر کا گرد و غبار بھی ان کے چہرے کو چھپا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے، ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو آتی ہے، زمین پر ان کا سایہ نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ جو دیکھتا ہے چہرہ دیکھ کر مسلمان ہونے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اندازہ کریں وہ شان والا رسول جو ابو جہل کے ہاتھوں کی کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیتا ہے، وہ شان والا رسول جو درختوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، وہ شان والا رسول جو درختوں کو اپنے پاس
نماز سے بھجا دیتا ہے. لوگ حیران رہتے ہیں اللہ اکبر یہ کیسا ہے, اس کی شان کیا ہے. لیکن جب حضرت بلال کہتے ہیں حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تو وہ شان والا رسول جس کی طرح کوئی نہیں, وہ کسی کی طرح نہیں, وہ وضو بنا کر آتے ہیں اور آ کر کے نماز شروع کرتے ہیں اور سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں. تو انسان حیران ہو کر سوچتا ہے جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھک رہا ہے اس خدا کی شان کا عالم کیا. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ.